آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، مذہب آپ کا کوئی بھی ہے، فرقہ آپ کا کوئی بھی ہے، آپ کے خدا کی بات کر رہا ہوں، اپنے خدا کی بات کر رہا ہوں۔ مولا فرما رہے ہیں علی ابن ابی طالب وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا۔ یہ علم ہے اس کا، یہ علم ہے، یہ اقتدار ہے اس کا، یہ اس کے علم کی بلندی ہے، بلندیوں سے بھی بلند بالا تر، کہ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود کے، وہ اس وقت بھی رازق تھا جب تک ابھی کوئی رزق کھانے والا نہیں تھا، وہ اس وقت بھی سمیع تھا کہ جب کوئی پکارنے والا نہیں تھا، وہ اس وقت بھی بصیر تھا جب کہ سامنے کوئی دیکھنے کے لائق کچھ نہیں تھا، وہ اس وقت بھی خالق تھا کہ جب تک ابھی کوئی چیز بھی اس نے خلق نہیں فرمائی تھی، تو اس وقت بھی وہ خالق تھا، وہ رازق تھا، وہ عالم تھا، وہ علی کل شیء قدیر تھا، وہ سمیع تھا، وہ بصیر تھا۔ یہ میرے خدا کی قدرت ہے، یہ آپ کے خدا کی قدرت ہے، یہ آپ کے خدا کی طاقت ہے، یہ آپ کے خدا کی وہ طاقت ہے جو وسیع رسول سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا۔ اور آگے مولا فرما رہے ہیں، اور آگے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں ان کی حد و نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا۔ ہر چیز کی حد کیا، یہ اس کے علم میں ہے، ہر چیز نے کہاں تک جانا ہے یہ اس کے علم میں ہے، ہر چیز کہاں سے آئے گی، کہاں سے اخذ ہوگی، کہاں سے روشن ہوگی، کہاں سے جنم لے گی، کہاں سے وجود میں آئے گی، یہ سب اس کے علم میں تھا۔ وہ چیز کہاں تک جائے گی، کتنی بلندی پر جائے گی، کتنا سفر کرے گی، یہ ساری چیزوں کا آپ کا اور میرا خدا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ وہ کہاں تک جائے گی۔ سنیے، یہ ہے آپ کا خدا اور میرا خدا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بڑی خوبصورت بات فرما رہے ہیں، بڑے دھیان سے سنیے، بڑے غور سے سنیے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام ہے، اور یاد رکھ کتنی بڑی مولا آگے بات فرما رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں اور ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ وجود میں آنے سے پہلے بات اسی کنٹینیوٹی سے ہو رہی ہے کہ ان کے خالق لم یزل، ان کے نفوس، ان کے جو نفس ہیں، ان کی جو روحیں ہیں، ان کا جو نفس ہے، اللہ ان کو، ان کے نفس کی جو وسعت ہے وہ کہاں تک ہے، ان کے اعضاء، ان کے جوڑوں میں کیا ہوگا، وہ کتنی طاقت رکھ، وہ کہاں تک جائیں گے۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع و اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نے کشادہ فضا، ایسی وسعت والی فضا، اور اس میں پھر مولا فرمایا وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کی۔ خلا کی حد آپ دیکھ لیں، جہاں تک کسی حد تک خلا کی حدوں تک سائنس پہنچی ہے، جہاں پہ پورا سیٹلائٹ کھڑا کیا ہوا ہے اس دنیا نے، آپ دیکھیں کہ یہ حدیں جو مقرر ہوئی ہیں یہ آج کا انسان مقرر نہیں کر رہا، یہ آپ کے خدا کا کام ہے، اور یہ ہمارے خدا کی شان ہے، یہ میرے خدا کی شان ہے کہ اللہ نے خلا اور فضا کی حدوں کا تعین فرمایا، اور انہیں مالک لم یزل نے وسعتیں خلق کی، اور ان میں ایسا، بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے، مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر کی موجیں طے بطے تھیں، اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا۔ سبحان اللہ۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اس میں، ان وسعتوں میں اللہ نے ایسا پانی بہایا کہ دریا کی موجیں اور لہریں طوفانی اور بحر کی موجیں طے بطے تھیں، اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹنے کا حکم دیا۔ یعنی جتنے بخارات سمندروں سے، بخارات بھاپ کی شکل میں اٹھتے ہیں سمندروں سے اور دریاؤں سے، اور پشت آندھی کی پشت پہ لادا، تو وہ جتنے بخارات ہیں وہ ہواؤں کے ذریعے وہ خلا میں پہنچتے، اور پھر وہاں سے ان کو مولا ارشاد فرماتے پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا، یعنی پھر بادلوں کو حکم دیا کہ اسی پانی کو جو تم نے دریا اور سمندر سے اٹھایا ہے اسے مختلف جگہ پر جا کے برسا دو۔ کتنی خوبصورت بات ہے آپ کے خدا کی، کتنی بڑی شان ہے آپ کے خدا کی کہ وہی بخارات، وہ بھاپ جو دریا، ندی، نالوں اور سمندروں سے اٹھائی گئی ہے، جب وہ اٹھ چکی ہے
تو پھر اللہ نے اسے حکم دیا کہ انہیں پھیلا دو، پلٹا دو، کہ اسی بارش کی شکل میں اسے دنیا پر واپس بھیج دو۔ یہ ہے آپ کے خدا کی شان، یہ ہے میرے خدا کی شان۔ جڑے رہیے، تھوڑا وقت نکالیں اپنے لیے، اپنے خدا کے لیے، اس خدا کی رضا کے لیے کہ جس کی رضا پر ہی آپ کی اور میری نجات کا سبب ہے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ آپ میرے ساتھ بنے رہیے، مالک کرم فرمائیں گے۔ میں دل سے اپنے خدا کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھ پر یہ میرے خدا کا کرم ہے کہ میں ناچیز، میں گناہگار، اپنے خدا کی بات، یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ محبت سے سنیے، دل سے سنیے، ان باتوں کو اس وقت سنیں جب آپ تنہائی میں ہوں، جب آپ کے پاس ٹائم ہو، جب آپ کا پورا ذہن آپ کے خدا کی طرف مائل ہو۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا اور میں آپ سے بات کرتا رہوں گا۔ اسی سلسلے سے جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے میرا خدا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیں، خدا کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اسی کی بارگاہ میں سر مسجود رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔